السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے اور اللہ رب العزت کو ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے ہوں گے اور زیادہ کی توفیق اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو اپنا سب کچھ مان کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوں گے اور اس طرح سے آپ اپنی قیمتی جانوں پر ظلم نہیں کرتے ہوں گے، اپنی قیمتی زندگیوں کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی انعام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو اپنے حق میں بہت برا فیصلہ کریں گے۔ ہم اپنے حق میں اکثر اچھے فیصلے کرتے ہیں اور اکثر برے فیصلے کرتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، زندگی کی ایک ایک سانس بہت زیادہ قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک دن بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہم بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم زندگی میں ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی روٹین میں جب بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، زندگی کو لے کر جو بھی منصوبہ بندی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم کچھ اچھے فیصلے کرتے ہیں اور کچھ برے فیصلے ہم سے ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں۔ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں ایسے فیصلوں کو جو برے ہوتے ہیں ہمارے حق میں، سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں ہوتا، ایم نہیں ہوتا یا کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا یا کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم اکثر اپنی زندگیوں میں نہ چاہتے ہوئے اپنے لیے برے فیصلے کر گزرتے ہیں۔ تو جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں، اور جو برے فیصلے ہم سے ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے اس کے برے نتائج ہوتے ہیں۔ اب اچھے نتائج کا فائدہ میں ہی اٹھاتا ہوں اور برے نتائج کا نقصان میں ہی اٹھاتا ہوں۔ فائدے سے یہ ہوگا کہ میں اپنے فائدوں میں دوسروں کو شریک بھی کر سکتا ہوں، یہ فائدے کی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ لیکن نقصان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان خود برداشت کرتا ہے۔ کسی کے نقصان میں کسی دوسرے کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، البتہ فائدے میں ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی نقصان سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمارے قریب آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جھوٹے دلاسے تسلیاں دے دے کر وہ اپنے آپ کو اچھا بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کچھ ہوتے بھی ہیں جو ہمیں دل سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نقصان کی کمی کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پورا کر پاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہمیں اکیلا کر دیتے ہیں، کوئی اس نقصان کو ریکور کرنے کا سوچتا نہیں ہے۔ بلکہ اگر پہلے عزت دار ہوتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے عزت ملی ہوتی ہے تو جیسے ہی پیسہ ختم ہو جاتا ہے اب لوگ ہماری عزت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی دھن دولت کی وجہ سے یا سٹیٹس کی وجہ سے مجھے معاشرے میں عزت ملی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ سٹیٹس ختم ہوتا ہے میرے معاشرے میں عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، نقصان ہوا مجھے۔ تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اگر اپنے لیے اچھے فیصلے کریں گے تو ہم بہت عقل مند کہلائیں گے۔ یقین کریں ہمیں ایسا فائدہ ہوگا، ایسا فائدہ ہوگا، ایسا فائدہ ہوگا کہ ہم خوش ہو جائیں گے، ہمیں فیصلوں پر فخر ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں وہ فیصلہ کر لیا کہ جس سے میری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور میرے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، میرے دوستوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تو یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ میں واقعی میں اکیلا رہ جاؤں گا، آپ واقعی میں اکیلا رہ جائیں گے۔ تو یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے ہمیں دی ہے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم خود سے نہیں بنے، اور ہمیں زندہ رکھا جا رہا ہے، ہم خود سے زندہ نہیں رہ رہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے دیا جا رہا ہے، نہ کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے نہ تو ہم بول رہے ہیں، نہ تو ہم سن رہے ہیں، نہ تو ہم سو رہے ہیں، نہ تو ہم چل رہے ہیں، نہ تو ہم کھا رہے ہیں، نہ تو ہم پی رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ایسی ذات کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارا خالق ہے، تو وہی ہمیں زندہ رکھ رہا ہے کچھ وقت کے لیے۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے کہ جس لمحے میں میں اور آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب خود نہیں جائیں گے۔ کیونکہ دیکھو جب انسان اپنے لیے دنیا بنا لیتا ہے، جب انسان دنیا میں رہ لیتا ہے، دنیا کے ماحول کو آبزرو کر لیتا ہے، دنیا کے ماحول سے دل لگا بیٹھتا ہے، دنیا کی تمام حرام محبتوں میں انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ حرام محبت اتنی زیادہ گھٹیا چیز ہے۔ حرام محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی کی محبت ہی حرام ہوتی ہے، حرام محبت کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، اور اس کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش، ہر وہ نقشہ، ہر وہ دولت، ہر وہ عزت، ہر وہ لوگ
ہر وہ شخصیت پرستی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، یہ حرام محبت ہے۔ اس کی محبت میں لگ کر تم اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ، یہ حرام محبت کی ڈیفینیشن ہے۔ اب کسی کو یہ محبت گاڑی سے ہوتی ہے، کسی کو انسان سے ہوتی ہے، کسی کو لڑکی سے ہوتی ہے، کسی کو لڑکے سے ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے ہوتی ہے، کسی کو بزنس سے ہوتی ہے، کسی کو جاب سے ہوتی ہے، کسی کو اپنی عزت سے ہوتی ہے، لیکن محبت ہوتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ شخص ہو یا چاہے وہ پھر کوئی چیز ہو، پھر انسان اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ پھر انسان یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز، یہ شخص، یہ دولت، یہ عزت مجھ سے دور چلی جائے۔ اسے کہتے ہیں محبت، کیونکہ محبت ایک واحد ایسی چیز ہے جس میں ایک میگنٹ ہوتا ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے، پسندیدہ چیزوں کو۔ دیکھو نا، میگنٹ پلاسٹک کو نہیں کھینچتی، میگنٹ جو ہے وہ کسی چپل کو نہیں کھینچتی اپنی طرف، میگنٹ کسی بک کو نہیں کھینچتی اپنی طرف، میگنٹ کسی لکڑی کو نہیں کھینچتی، لکڑی کی چیزوں کو نہیں کھینچتی اپنی طرف، بلکہ میگنٹ لوہے کو کھینچتی ہے، اور اسی طرح کی جو دوسری تمام چیزیں جس میں اس پر زور چل جاتا ہے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں سب سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں ہر چیزوں سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں ہر انسان سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں ہر سچویشن سے محبت نہیں ہوتی۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا دل دے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں کو بھا جاتی ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جلدی سے جلدی میرے گھر میں آ جائے، میں اس چیز کا مالک بن جاؤں، اور پھر یہ چیز میری تابعداری کرے، جیسے میں کہوں ویسے ہی ہو۔ تو اس طرح کی محبتوں میں جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور اس کی غفلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے، اللہ انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے کہ انسان میری بنائی ہوئی چیزوں میں اتنا گم ہو جائے، اتنا متاثر ہو جائے ان چیزوں سے، ان کو استعمال کرتے کرتے اتنا کھو جائے کہ مجھے ہی بھول جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ کو انسان کی غفلت اس لیے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے نہیں کہ انسان کی غفلت سے یا اس انسان کی بدگمانیوں سے، بدعملیوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے اللہ کی ذات میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ نو 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 نو، اللہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ وہ اپنی شان میں اعلیٰ ہے، وہ اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اللہ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے ساری مخلوق مل کر بھی اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت چونکہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ فیوچر کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نہیں بہتر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ قانون بنایا انسان کو، اور انسان کے سامنے اور انسان کے علم میں وہ چیز وہ بات ڈال دی کہ میرے بندے، یہ حدود ہے، ان حدودوں کے اندر رہنا، ان حدودوں کو کراس مت کرنا۔ جب تک تم میرے ان بنائے ہوئے حدودوں میں لمیٹڈ ٹائم تک رہو گے تو تم سیف رہو گے۔ کن چیزوں سے؟ بے حیائیوں سے، گناہوں سے، اور ہر اس چیز سے جو تمہاری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو جب محبت دنیا کے لیے حد سے تجاوز کرے گی، یعنی کہ جب ہمارے دلوں میں چیزوں کی خواہشات بڑھ جائیں گی، جب ہمارے دلوں میں دنیا کا حصول بڑھ جائے گا، جب ہماری محنتیں ساری کی ساری دنیا پر لگنے لگ جائیں گی، تو پھر معاشرے میں جرائم شروع ہو جاتے ہیں، ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا جرم جو انسان کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں کرتا، کسی دوسرے پر نہیں کرتا، کسی بھائی، کسی بہن، کسی عورت، کسی دوسری مخلوق پر یہ جرم نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، جب یہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یہ جب غفلت کے رستوں، ان رستوں پر چلنے لگ جاتا ہے کہ جن رستوں پر چلنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ جو سب سے بڑا نقصان کرتا ہے یہ پہلے اپنا کرتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑا جرم کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں کرتا، یہ اپنے اوپر یہ جرم کرتا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد جب یہ اپنے آپ کو صحیح اچھے طریقے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو پھر اس کا دل کہتا ہے تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا، اب اس دوسرے انسان کی بھی زندگی بگاڑ کر رکھ دے۔ پھر چونکہ اس کے دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، اس کے دل میں دنیا اتنی رچ بس جاتی ہے کہ اللہ کی تمام نافرمانیاں اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور یہ نافرمانیوں کو کرنے لگ جاتا ہے، اور کرتے 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 یا تو تھک جاتا ہے، یا بیزار ہو جاتا ہے، یا اسے سکون نہیں مل رہا ہوتا ان گناہوں میں کہ جن گناہوں کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا تھا، اور جب اسے فرسٹ ٹائم کیا تو اس سے لذتیں مل رہی تھی، اور یہ لذتوں کے پیچھے پھر اتنا بھاگ رہا تھا کہ گناہوں کی لت اسے لگ گئی۔ اب یہ گناہوں سے یا تو بیزار ہو رہا ہے، یا ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا ان گناہوں کے سامنے بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ اب ایسی سچویشن میں جب ایک انسان آتا ہے تو یہ نہ اپنی زندگی بنا پاتا ہے، اور نہ یہ دوسرے کا احساس کرتا ہے۔ پھر اب جو بھی انسان اس سے جڑے گا وہ خراب ہو جائے گا، اب جو بھی انسان اس سے تعلق بنائے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔
اب اس کے گھر کے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے. اب یہ اپنے گھر والوں پر بھی ظلم کرے گا اور گھر والوں کے حق میں کمی کوتاہیاں کرے گا. یہ بھی ظلم ہے. بہنوں کو بہنوں کا حق نہیں دے گا چونکہ زندگی بگڑ گئی, یہ ظلم ہوا. اسی طرح اگر یہ شادی شدہ ہے تو بیوی کو کوئی حق نہیں ملے گا اس کی طرف سے, ظلم کیا اس نے بیوی پر. وجہ کیا ہے؟ گناہ. وجہ کیا ہے؟ دنیا سے انسپریشن. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے غفلت. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کو دل سے باہر پھینک دینا اور دنیا کی محبت کو اس میں گھر بنا لینا, اس کو جگہ دے دینا. تو اس وجہ سے پھر ایک انسان, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی سوچ کو ایک بڑی سطح پر لے کے جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو جب ایک ایسا انسان معاشرے کو ملتا ہے کہ جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر کر کے اپنے آپ کو بالکل پراپر طریقے سے بگاڑ کر رکھ دیا ہو, اور اس سے اب اپنا آپ تک نہیں بن پا رہا کہ میں کیسے خود کو ٹھیک کروں, میں کیسے ان عادتوں سے چھٹکارا پاؤں. شروع میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, لیکن ایک سٹیج آتا ہے جہاں پر جب انسان کو ریئلائز ضرور ہوتا ہے. شروع میں یہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے, لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ جس دور میں وہ بیٹھ کر سوچتا ضرور ہے کہ یار میری زندگی ضائع ہو رہی ہے, یار مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا اس لائف کو لے کر, یار میں یہ کیا کر رہا ہوں, جب بیزار ہو جاتا ہے. خیر, اب چونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا اپنے اوپر, تو اب یہ حقوق ادا نہیں کر رہا گھر والوں کے, تو گھر والوں پر ظلم ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ بات جو میں نے آپ سے کی کہ جب دنیا کے لیے دنیا کی محبت حد سے تجاوز کر جائے گی تو دنیا میں جرائم شروع ہو جائیں گے. اب ایک انسان کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے, ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا, ایک انسان کے اخلاق برے ہیں, ایک انسان غصے والا ہے, ایک انسان اللہ رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا, ایک انسان گناہوں میں اور عجیب گناہوں میں مبتلا ہے, جس کی وجہ سے اس کا پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا اس ایک انسان کی وجہ سے. حالانکہ باقی لوگ تو ٹھیک ہے, بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں, ماں باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں, وہ تو ایک دوسرے کو حقوق بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کے گھر میں موجود رہنے سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری گھر کی زندگی برباد ہو گئی ہے, اور پھر سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا گھر ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب ایک انسان کی وجہ سے گھر کے 10 لوگ پریشان ہو سکتے ہیں, تو مجھے بتائیں جب ہمارا مسلمان دنیا کی محبتوں کو دل میں لے کر گھومے گا, جب ہمارا مسلمان اللہ رب العزت کا اقرار زبان سے کرے گا, دل سے اللہ کے تصور کو لے کے گھومے گا, اور اس کے باوجود جب زنا کرے گا, اس کے باوجود جب ناچے گا, اس کے باوجود جب بے حیائی کے کام کرے گا, اس کے باوجود جب نمازوں کو اگنور کرے گا, اس کے باوجود جب لوگوں سے لڑے گا, جھگڑے گا, جھوٹ بولے گا, جب مسلمان معاشرہ ایسے ہو جائے تو مجھے بتاؤ کہ دنیا والے خوش رہ سکتے ہیں؟ دنیا والے خوشی اور سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اسی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہے. مسلمان اس دنیا میں ایک مقصد کو لے کر آیا تھا. میں اور آپ اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے تھے. آپ کو میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جب اس چیز کو مقصد سے ہٹ کر استعمال کرو گے تو اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جیسے کہ جو کہ اس چیز سے ہونے کا حق تھا, یا اس چیز سے نتائج حاصل کرنے کی لوگ توقع رکھتے ہیں. جیسے کہ اب یہ ہمارے گھروں میں ٹیوب لائٹ ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے ضرورت پڑ گئی ایک کیل دیوار میں ٹھوکنے کی, اور میں ٹیوب لائٹ اتار کے کیل ٹھوکنے لگ جاتا ہوں دیوار میں, تو مجھے بتاؤ میں عقل مندی کا کام کر رہا ہوں؟ نہیں. ارے ٹیوب لائٹ کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا بٹن آن کرو اور یہ پھر تمہیں روشنی دے گی, اسے روشنی کے لیے استعمال کرو. دیوار میں اگر کیل لگانی ہے تو اس کے لیے ہتھوڑا ہے نا, لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں, ہتھوڑا مجھے روشنی دے اور ٹیوب لائٹ میری جو ہے کیل لگائے دیوار میں. تو تم دونوں کی چیزوں کو مقصد سے ہٹ کر یوز کروا رہے ہو, جس کی وجہ سے دونوں بیکار ہو گئے. اب ٹیوب لائٹ کا بھی نقصان ہوگا, کیل کام بھی نہیں ہوگا, اور ماحول درہم برہم ہو جائے گا. تو مسلمان اس دنیا میں آیا تھا خراب معاشرے کو ٹھیک کرنے. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے. مسلمان اس معاشرے میں آیا تھا لوگوں کے سامنے ایک ایسا لائف سٹائل رکھنے کے لیے, ایک ایسا کانسیپٹ رکھنے کے لیے, ایک ایسا مذہب رکھنے کے لیے کہ جس سے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسئلے حل ہو جائیں, ساری دنیا کے سارے انسانوں کو شرک سے آزادی مل جائے, کفر سے آزادی مل جائے, گمراہی کے اندھیروں سے ان کو ایک اجالا, ایک لائٹ مل جائے. مسلمان اس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا, لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں تھوڑا سا اندھیرا ہے تو یہ اس کے گھر جا کر مزید اندھیرے پھیلا رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. مسلمان اپنی زندگیوں میں گناہوں کو کر کر کے دوسرے لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے,
اپنے اسلام سے۔ مسلمان اس دنیا میں آیا تھا واللہ دوسرے تمام مذہبوں کو ختم کرنے، دوسرے تمام مذاہب کی دلیلیں دے دے کر لوگوں کو ان کی قید سے نکالنے۔ مسلمان جھوٹے خداؤں سے لوگوں کو کاٹ کر اصل خدا کا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ میں اور آپ اس دنیا میں آئے تھے، لیکن آج یہ خود اپنے دل میں نہ جانے کتنے جھوٹے خداؤں کو رکھ کر اس کی عبادتیں کر رہا ہے، اس کی بات مان رہا ہے۔ اب اس غلط یقین سے اور اس دنیا کی اس غلاظت سے ہمارے دلوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ ہم دنیا میں کہیں کھو چکے، ہمیں سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس اللہ ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، جو اگر کسی چیز کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دے تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس کام کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ رکا رہے، وہ ٹھہرا رہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ فوراً سے ہو جاتا ہے، ان کو صرف اتنا کہنا پڑتا ہے کن ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی طاقت ہمارا رب ہے، اتنی عظیم ہستی ہمارے ساتھ ہے، اور اتنے 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 خیال رکھنے والے رب کو ہم لفٹ ہی نہیں دے رہے، بھروسہ ہی نہیں کر رہے۔ ارے وہ رب جو لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ہم اس رب سے کٹ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے جو رب لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اب یہ اتنی 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 گھٹیا سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کو اس کے برائی والے اعمال بھی بہت خوشنما کر کے دکھائے جائیں گے۔ اب یہ گناہ کرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد اس کا دل ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہے گا کہ تم نے گناہ کیا۔ تو جب اس کا دل اسے یہ تک ریئلائز نہیں کروائے گا کہ بھائی تم نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، تو یہ توبہ کیا خاک کرے گا۔ جب اسے یہی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہ کیا مقصد پر کیا خاک زندگی گزارے گا اپنی۔ جب اسے یہی یقین نہیں ہے کہ میرے سارے کام اللہ بنائے گا، میں خود نہیں بنا سکتا، تو یہ کیا خاک اللہ سے دعائیں کرے گا اپنے کاموں کے لیے۔ یہ تو اپنی منمانی زندگی گزارے گا، جیسے کہ آج گزار رہے ہیں بہت سارے لوگ، اللہ سے کٹ کر زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایک انسان کی زندگی آگ میں گزر رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ایک انسان سمندر میں ڈوب کر چیخیں مار مار کے اپنی زندگی گزار ہے تو میں سمجھوں گا کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس ساری دنیا نے ایک انسان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ساری دنیا اس پر ظلم ڈھا رہی ہے، اور یہ انسان اس سچویشن میں سروائیو کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ ابھی بھی ٹھیک ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ لیکن جو انسان اللہ سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے، یہ انسان ان انسانوں سے بھی زیادہ خطرے میں ہے۔ یہ انسان ہر طرف سے اکیلا ہے، یہ انسان ہر طرف سے بے سہارا ہے۔ جو بھی انسان اس سچویشنز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میں اللہ کے بغیر ٹھیک ہوں، میں اللہ کے بغیر سروائیو کر لوں گا، اور جو انسان اللہ کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا مبارک دین اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ دین کی باتوں کو سننا اس کے لیے مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دین کے اعمال، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، دین کے چھوٹے چھوٹے احکامات اس کے لیے بہت زیادہ مشکل بنا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی لائف سے دین چلا گیا، اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اس نے دین کو بڑا کیئر لیس طریقے سے ڈیل کیا تھا، تو دین ناراض ہو کر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اب جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو گھر گھر میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، گھر گھر مسئلوں کا گھر بن جاتا ہے، خوشیاں روٹ جاتی ہیں ان گھروں سے، عزتیں نہیں رہتی اس گھروں میں، نہ اولاد باپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، نہ ماں باپ اولاد کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، نہ بہن بھائی آپس میں پیار محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ شوہر اور بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر سے دین ناراض ہو گیا۔ یہ دین اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری زندگیوں میں سکھ لاتا ہے، جو ہماری زندگیوں کی تمام پریشانیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ جیسے ہم ویکیوم کلینر سے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، کارپیٹ کی صفائیاں کرتے ہیں، یہ دین ہماری زندگیوں اور ہمارے دلوں میں موجود تمام گناہوں کی گندگی کو نکال کر دور پھینکتا ہے۔ جس گھر میں دین آتا ہے، جس کی زندگی میں دین آتا ہے، جو اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک خاص عنایت فرما دیتے ہیں، اور اس کو اتنی طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جب اس کے سامنے آئے گا تو یہ نہیں کرے گا، اور یہ دین کے احکامات کو فالو کرے گا، جس کی وجہ سے اسے ریئل سیٹسفیکشن ملے گی۔
جس کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا. چاہے دولت آتی ہے غرور نہیں آئے گا, چاہے دولت جاتی ہے ناشکری پیدا نہیں ہوگی. دین ہمیں سٹیبل رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. اور جب دین نکل جاتا ہے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں بھائی. ارے کیوں پریشان ہو رہے ہو یار؟ نیچے 3 گاڑیاں کھڑی ہیں گیراج میں, اٹھاؤ کسی بھی گاڑی کی چابی, فٹ سے اسے ریورس کرو, لے جاؤ کسی اچھی سی جگہ پہ چلے جاؤ, کھاؤ پیو, موڈ بدلو, سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں نہیں, یہ کہے گا نہیں یار میری پرابلم اس سے دور نہیں ہوگی. ارے تم کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ اتنا بڑا گھر تو تمہارے نام کر دیا میں نے, لاکھوں روپے کما کر لاتا ہوں اور وہ تمہارے ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں, اور تمہیں کیا چاہیے؟ جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم شاپنگ کر لیتی ہو, جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم ہینگ آؤٹ کر لیتی ہو, جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم کسی کے ہاں بھی چلے جاتی ہو, تو پھر پریشان کیوں ہو؟ پتہ نہیں یار, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پھر ایسی سچویشن شروع ہو جاتی ہے. ہاں سب کچھ ہے, مانتی ہوں تم بڑا کیئر کر رہے ہو, دنیا کی ساری فیسلٹیز مجھے تم نے دی ہوئی ہے, لیکن یار دل پریشان ہے. لیکن یار سمجھ نہیں آ رہی کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے. بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے اچھے اسکول, اتنی اچھی یونیورسٹی میں تم آتے جاتے ہو, تمہارے لیے ڈرائیور ہے, تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک تمہارا سٹیٹس شو کرنے کے لیے میں نے گاڑی پرچیز کی ہوئی ہے. صبح تمہیں گھر سے اٹھاتا ہے, اسکول پک کرتا ہے, اسکول ڈراپ کرتا ہے, پھر اسکول سے پک کر کے گھر لاتا ہے. تم گیمز کھیل رہے ہو, ایکس باکس ایکس لگا ہوا ہے, اتنی بڑی اسکرین تمہارے لیے لگا دی, آئی فون 40 پرو میکس تمہیں دلا دیا, گاڑی بھی تمہاری اپنی. بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ پتہ نہیں پاپا کیا دل کی فیلنگ سمجھ نہیں آ رہی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا پاپا. سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیتوں سے گزر رہا ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا عجیب بات ہے, تمہاری ماں بھی پریشان ہے, تم بھی بیٹا پریشان ہو, اور گھر کے باقی سارے لوگ بھی پریشان ہیں. آخر تم لوگوں کی ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ آخر تم لوگ اتنے بے سکون کیوں ہو, حالانکہ میں نے محنت کر کے تمہیں سب کچھ دیا. تو کسی کو یہ تک یاد نہیں آئے گا کہ ابو, شوہر, والد, بھائی, بہن, ہماری پریشانیوں کی وجہ ایک ہے کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں پیسہ ہے, دولت ہے, گاڑیاں ہیں, دوست ہیں, ہینگ آؤٹس ہیں, پارٹیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دین نہیں ہے. تو دین تو خوشیوں کی وجہ بنتی ہے.